السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الامین الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ کافی دیر سے ناخوانی ہو رہی ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ کہیں ڈھونڈنے سے نہیں ملتے ہیں، اور ہمارے یہاں اللہ چھوٹے چھوٹے بچے گھنٹوں نکالتے ہیں۔ ہم لوگ سوچتے بھی ہیں کہ وہ لوگ پڑھتے ہیں یا ہم کوئی دوسرا کام دیکھتے ہیں، لیکن اگر نہ آئے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ارے یار یہ بڑے بڑے ہم نہیں آ رہے۔ ایسا نہیں ہے، ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ محفل اعلان ہے تھوڑی دیر شرکت کریں، ہماری بستی ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں، بس یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا کام لے لیتا ہے، اپنی بستی کا نام ہندوستان بھر میں روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پاس بھی حضرت علامہ مولانا خالد صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے، آپ کو ان کا بھی خطاب سننا ہے، لیکن زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہ ہوگی۔ میں ماحول کے تناظر میں دو چار باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا تاکہ ہم اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر سکیں۔ آئیے جھوم کے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرتبت کے دو چار اشعار شاعر فرمانے، ہم سب حسینی ہیں، اہل بیت کے ماننے والے، ہماری بستی والے بھی سب اسی دربار کے غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسین پر صدقہ عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو اسی مسلک پر قائم کرے، مگر ہمیں وہ مسلک عطا فرمائے جو اہل بیت کے لیے بھی عقیدت ہو اور سارے صحابہ کے لیے بھی اللہ نے عقیدت عطا فرمائے۔ جنتی حسین
سیدنا مولانا حبیبنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد برابران اسلام میں نے اس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا ہے. رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. ایمان والو اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کے پیچھے نہیں چلو. عزیزان گرامی، آدمی کے لیے دو چیزیں، مطلب مسلمان کی سب سے پہلے ایمان ہے، اس کے بعد ارکان جو اسلام کے ارکان بیان کیا ہے. ایمان کے استحکام کے لیے سب سے پہلے ستھرا اچھا عقیدہ ہونا ضروری ہے. جب تک عقیدہ صاف ستھرا نہ ہوگا اس وقت تک کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول کوئی نہیں سنتا. عقائد کے اعتبار سے جس طرح مصطفیٰ نے فرمایا سبقت امتی علی ثلاث و سبعین ملۃ کلها فی النار الا ملۃ واحدہ قالوا ما هي یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی. حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 گروپ میں بٹ گئی، 72 فرقوں میں بٹ گئی، میری امت عنقریب 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. حضور فرماتے ہیں ان میں ٹوٹل جہنمی ہوں گے سوائے ایک مسلک کے ایک فرقے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے، کون سی وہ جماعت ہے جو جہنمی نہیں ہوگی جسے اللہ تعالیٰ جنت میں مقام عطا کرے گا؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ما انا علیہ واصحابی. وہ گروہ وہ جماعت ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر. برادران اسلام، دنیا کے اندر بہت سارے فرقے جنم لے چکے ہیں، جو میرے نبی نے فرما دیا وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. پھر مصطفیٰ نے اس کی پہچان بھی بتا دی کہ کون سا جنتی ہے اور کون سا جہنمی ہے. ہر نماز پڑھنے والا جنتی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ 72 میں ہی نماز پڑھنے والے انہی 72 میں روزہ رکھنے والے بھی ہوں گے، انہی 72 میں صدقہ و خیرات دینے والے بھی ہوں گے. مصطفیٰ نے فرمایا ہر نمازی جنتی نہیں، ہر روزہ دار جنتی نہیں، ہر صدقہ و خیرات کرنے والا جنتی نہیں. کون جنتی ہے؟ نبی فرماتے ہیں جس کا عقیدہ میرے اور میرے صحابہ کی طرح. برادران اسلام، ہم اس میں بھی ظاہری طور پر عقائد کو دیکھتے ہیں. دنیا کے اندر اہل حدیث ہے، وہابی دیوبندی جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ بہت گندے عقیدے والے ہیں. ظاہری طور پر ان کا بڑا اجلا جسم ہوتا ہے، چہرے پر ان کے ماتھے پر تماشوں کے نشان ہوتے ہیں، مگر دل ان کا عشق مصطفیٰ سے خالی ہوگا. لیکن قیامت کے دن یہ ماتھے کا نشان نہیں دیکھا جائے گا. قیامت کے دن دل کے اندر عشق مصطفیٰ کا جو نشان ہے وہ دیکھا جائے گا. قبر میں تاریکی کو دور کرنے کے لیے یہ ماتھے پر کالا نشان ضروری نہیں، دل میں عشق مصطفیٰ کی جلتی ہوئی شمع ضروری ہے، جس کے لیے بریلی کے امام نے ارشاد فرمایا لحد میں عشق روئے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی وہی پان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ 4 داغ لے کے چلے. وہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. برادران اسلام، دیوبندیوں کو ہم لوگ جانتے ہیں، ہماری بستی والے بھی جانتے ہیں، وہابیہ کو جانتے ہیں، ان کے عقیدے کے بارے میں جانتے ہیں. وہ مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہتے ہیں، وہ نبی کو اپنے جیسا بتاتے ہیں، خود کو مصطفیٰ جیسا بتاتے ہیں. کہتے ہیں قرآن میں کہا اللہ نے نبی کو آپ جیسا، انما انا بشر. مصطفیٰ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں اے لوگوں میں تمہارے جیسا بشر ہو. مگر میں نے کہا مصطفیٰ کی حدیث نظر نہیں آئی. نبی نے بھی یہ فرمایا صیام وصال کے موقع پر بھائیوں اس لیے کہ تم میں سے کوئی میری طرح نہیں ہو سکتا. یعنی کہ ہم یہ
की वजह से हो रहा। क्यों कि वहाबिया ने तो कह दिया हम किसी वली को नहीं मानते, हम नबी के इस मज़हब को नहीं मानते, मगर शियाओं का जो धोख मारने का वो जो धोखा है वो हमारे सुन्नियों को बहका देता है। वो मुस्तफा को माने, अहले बैत से बड़ी मोहब्बत के दावे करे, हज़रत मौला कायनात को माने, हसनैन करीमैन को सबसे अफजल व आला बना दे। और उसी में हमारा अकीदा भी यह है कि यकीनन अल्लाह ने अहले बैत को वो फज़ाइल दिए हैं जिनके बारे में हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास सैयदुल मुफस्सिरीन है। आपसे पूछा गया आपने कुरान सबसे ज्यादा समझा है मुस्तफा के सहाबा में, ये बताइए आपने कुरान में अहले बैत को कैसा देखा? हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं यूं तो पूरा कुरान मुस्तफा और अहले बैत मुस्तफा की तारीफ करता है, मगर मैंने कुरान के अंदर 300 से ज्यादा आयत ऐसी देखी है जिसमें अल्लाह ने सही तौर पर अहले बैत के फज़ाइल को बयान फरमाया है, अहले बैत के मरातिब को बयान फरमाया है। इस्लाम हम भी अहले बैत को मानते हैं, मगर इतना याद रखो अगर हम अहले बैत से इश्क करते हैं तो अहले बैत के इश्क के धोखे के चक्कर में हम सहाबा के गुस्ताख ना हो जाए। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जो मेरे किसी एक सहाबी से भी बुग़्ज़ रखेगा, मुस्तफा कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता बनाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, आज अहले बैत की मोहब्बत का लेबल लगाया जाता है और सहाबा का ताक़ो तशरीह की जाती है। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन का कत्ल करा दिया। मैंने कहा ये तुम जानते, ये मुस्तफा नहीं जानते थे, ये नबी को पता नहीं था, ये अली को पता नहीं था, जबकि हज़रत मौलाए कायनात के ज़माने में हज़रत अमीर माविया है, बल्कि सरकार ने जिसके लिए दुआ की हो क्या वो बदबख्त हो सकता है? भाई हुजूर जिसको फजीलत है उसे कोई बदबख्त कह सकता नहीं। सरकार की हदीस पाक है नबी ने दुआ की हज़रत अमीर माविया का मकाम समझे और अपने दिलों को साफ करें। इसलिए कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब बयान किया जाता है कि अहले बैत की दुश्मनी थी, यजीद उनका बेटा था, इसलिए अमीर माविया को भी लोग गालियां देने लगते हैं। मैंने कहा हम यजीद को मुसलमान नहीं मानते, मगर अमीर माविया की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों? जो उनका बेटा था, तो मैंने कहा नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी तो काफिर था, तो क्या नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अगर काफिर था तो नूह अलैहिस्सलाम पर भी कोई ताना ना हो? हरगिज़ नहीं। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, सच्चे नबी है, सच्चे रसूल है, उनका बेटा उनके हाथ पे जोड़ दिए दिए, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर कोई ताना नहीं किया जाएगा। वही हाल यहाँ है कि हम यजीद को जहन्नमी कहते हैं, बल्कि अक्सर लोग कहते हैं इमाम आज़म ने यजीद को काफिर नहीं कहा, मत कहा और मत कहता। क्यों? इसलिए कि हज़रत इमाम अहमद ने हम्बल ने सही तौर से काफिर कहा है, तो अगर हम उनके कौल पर अमल कर भी गए तो हम पर पकड़ नहीं होगी, अल्लाह से पूछेगा, जवाब देंगे। लेकिन याद रखो हज़रत अमीर माविया पर ताक़ो तशरीह नहीं कर सकते। कुछ लोगों के बहाने से ये खबरें आने लगी कि जब मौलाए कायनात का जिक्र होता है, अहले बैत का जिक्र होता है, तो उसमें हज़रत अमीर माविया की तरफ इशारे किए जाते हैं, तंज़ किया जाता है। मैंने अमीर माविया का मकाम सुनो कि जब कुरान मुस्तफा पर नाज़िल हो रहा है ना, नाज़िल कुरान ही तो हमारा ईमान है, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। कुरान हमारा ईमान है, कुरान के हर हर से वो ज़बर पर हमारा ईमान है। वो कुरान मुस्तफा पर नाज़िल हो जाए, सरकार ने अपने सहाबा में कुछ सहाबा को चंद काम मुख्तलिफ तरीके बांट कर दे दिए। तो जब सरकार ने किताबत वही अली कुरान जो अल्लाह के नबी पर नाज़िल होता है उसको लिखने की जो जिम्मेदारी दी है, सरकार ने 5 सहाबा को मुंतखब किया। उसमें हज़रत अली है, हज़रत हज़रत अमीर माविया है, इन जैसे सहाबी। अब आप ये बताएं कि जो अमीर माविया कातिब वही हो, अल्लाह की आज्ञा से जो कुरान आ रहा है उसके लिखने की जिम्मेदारी मुस्तफा जिस सहाबी को दे रहे हो, क्या वो सहाबी कभी कोई खयानत कर सकता है? क्या उसके बारे में कभी कोई इंसान कोई बदगुमानी कर सकता है? नहीं। इसलिए मेरे भाइयों याद रखो, कभी भी अमीर माविया के बारे में अपने दिल के अंदर कोई कुदरत नहीं आना चाहिए। सरकार ने फरमाया वो किसी नबी को गाली दे उसे कत्ल कर डालो, वो किसी सहाबी को गाली दे उसे मारो, उसको पीटो। इसलिए कि जो मेरे सहाबी को गुस्ताखी करता है अल्लाह ताला उसे जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता बनाएगा। बात मोहतरम इसलिए याद रखें, होता है ऐसा बहुत से लोग राम से रिवायतें पढ़ करके आ जाते हैं,
اور راشد کی روایت کے لوگوں کے دلوں کو صحابہ کے اس سے خالی نہیں کرتے ہیں، میں کہا ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہمارے ایمان کا فیصلہ کرتا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار کے اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کے اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے حضرت رسول اللہ کی، یعنی کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، سرکار نے خود فرمایا تھا مثل اہل بیتی، میرے اہل بیت مثل اہل بیتی کا سفینۃ روحی من رکبہا فنجا ومن تکلمہا فغرقا، نبی فرماتے میرے اہل بیت نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو ان سے محبت کرے گا وہ پار ہو جائے گا، اور جو ان کے علاق کا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اسے حل کر دیا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ مگر میرے سرکار نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے ہر صحابی ستاروں کے مانند ہے، اس لیے بھی اقتدا کرو تو ہدایت پا جاؤ۔ عزیزان گرامی، اس لیے صحابہ کا ادب کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جہاں حسن کی غلامی کا پٹا ہماری گردن میں ہو، حسین کی غلامی کا پٹا ہماری گردن میں ہو، وہاں ہمارے گھروں میں حضرت امیر معاویہ اور دوسرے سارے صحابہ کی عظمتوں کا پٹا ہونا چاہیے۔ جب ہمارا عقیدہ یہ ہوگا تو انشاءاللہ پھر ہم مرنے کے بعد قبر و حشر میں کامیاب ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، اس لیے اپنے عقیدے کو نکھارو۔ آج بہت ساری خانقاہ میں داخل ہو گیا، لوگ خالی اہل بیت کے نام پر صحابہ کے گستاخ بننے لگے۔ حضرات محترم، ہم کہتے ہیں کہ جو مصطفیٰ نے جس کو مقام دیا ہو دنیا کا کوئی مولوی گھٹا نہیں سکتا۔ سرکار نے حضرت امیر معاویہ کو قرآن کی وہ وحی پڑھنے کی ذمہ داری دی ہے، تو آپ یہ بتاؤ کہ نبی کو پتہ نہیں تھا؟ بھائی نبی کو ہم کہنا مانتے نہیں مانتے؟ بھائی اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو روز اول سے لے کر قیامت تک کا سارا علم عطا فرما دیا۔ تو امیر معاویہ کا کیا ہونے والا ہے کیا تھے کہ یہ نبی کو خبر نہیں تھی؟ بالکل خبر تھی، اس لیے مصطفیٰ جانتے تھے کہ میرا معاویہ غلط نہیں ہے، اس لیے سرکار نے حضرت امیر معاویہ کو سامنے بٹھایا۔ صحابہ کا مجمع ہے، نبی فرماتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، مہدی نہیں، اے اللہ تو میرے معاویہ کو ہادی بنا دے، اس کے ذریعے ہدایت عطا فرما دے، ایسا ہدایت کا چشمہ اسے بنا دے کہ لوگ اسے دیکھ کر ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اس امیر معاویہ کی شان میں لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس لیے اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو، جس طرح ہمیں دیوبندی اور وہابیوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ایسے ایسے ناقصیوں سے بچنے کی ضرورت ہے جو پیارے مصطفیٰ کے صحابیوں کا بھی گستاخی کرتے ہیں۔ اور نبی نے خود ارشاد فرمایا دنیا کا کوئی کتنا ہی بڑا قطب ہو جائے، قطب جانتے ہیں ایک ہوتا ہے ولی کے اوپر ہوتا ہے ولی الاولیاء، اس کے اوپر ہوتا ہے اور بڑا مقام رکھنے والا، پھر اس کے اوپر ہوتا ہے قطب، پھر اس کے اوپر ہوتا ہے قطب الاقطاب۔ سرکار فرماتے ہیں چاہے کوئی قطب الاقطاب ہو اور اس کے اوپر ہوتا ہے بدل، اس کے اوپر ہوتا ہے بدل الاقطاب۔ نبی فرماتے ہیں کوئی قطب الاقطاب ہو یا بدل الاقطاب ہو، میرے کسی ادنا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی جس نے اس ادنا صحابی کہتے ہیں جسے ہیں، نبی فرماتے ہیں جس نے صرف ایک نظر مجھے ایمان کی حالت میں دیکھی، نبی کے چہرے پر ایمان کی حالت میں نظر پڑ گئی، نبی فرماتے ہیں دنیا کا کتنا بھی بڑا قطب الاقطاب ہو جائے وہ میرے اس صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ میں کہا امیر معاویہ کو سرکار کی وحی لکھی ہے، امیر معاویہ کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، ہمیں حسین سے محبت نہیں، میں کہا ہمارا تو عقیدہ یہ ہے آتے ہیں تیرے درگاہ، پیتے ہیں تیرے درگاہ، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ عزیزان گرامی، میں نے کہا ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے اور ہم اسی عقیدے پر قائم ہیں جو عقیدہ اعلیٰ حضرت والے نے عطا فرمایا تھا اور ارشاد فرمایا اہل سنت کا ہے میرا پار کے اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے حضرت رسول اللہ کی۔ عزیزان گرامی، یعنی کہ ہمارے سینوں میں اہل بیت کی محبت بھی ہے، صحابہ کی محبت بھی ہے، ہم اہل بیت کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور صحابہ کو ستارہ بنا کر ہم منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں، کچھ نافیت زدہ مولوی ایمان اور خراب کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ہم غدار نہیں ہیں اہل بیت کے، ہم اہل بیت کے غدار نہیں ہیں، ہمارا تو عقیدہ یہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں نے آدم سے کہا تھا تجھ سے در سے سگ، اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت،
سگ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ غوث اعظم کا دربار، درس مراد دربار، سگ مانے کتا، کتا، سگ مانے کتا، اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ تجھ سے در، یعنی آپ سے جو نسبت دربار کو ہے، اس دربار میں رہنے والا ایک کتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ، اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، آج تک میرے گلے میں رہے بچہ تیرا۔ عزیزان گرامی، ہم غلامان اہل بیت ہیں، ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، مگر انہیں یاد رکھنا، اب کبھی کوئی اگر آپ کے سامنے یہ کہہ دے کہ امیر معاویہ نے حسین کا قتل کرایا ہے یا اہل بیت پر ظلم کرایا ہے، اور کہہ دینا کہ تو یقین شیعہ ہے، تو آتی ہے، حضرت امیر معاویہ کی ذات وہ ہے جسے مصطفیٰ نے ہادی بھی بتایا ہے، مہدی بھی بتایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے تو اس کو سنیں، اپنے عقیدوں کو سننا کریں، ورنہ اگر حالات ایسے ہو جائیں، اب بہت سے لوگ لیبل لگائے ہوتے ہیں اہل بیت سے آپ کو بھی بغض ہے، میں نے کہا نعوذ باللہ تم ہم سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو جاؤ، ہم ہندوستان والے اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور میں نے کہا ہم تلاشتے ہیں حدیثوں میں فضائل اہل بیت، ایک حدیث کا سن لو پورا، حضرت امام حیثمی نے مجموع الشوائب میں لکھا، حضرت مولا کائنات مولوی نے فرماتے ہیں من لم یعرف اهل بیتی و صحابتی فلاح ثلاث اما منافق و اما ولد الزنا و اما غیر توحید۔ سرکار نے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں نبی نے فرمایا جو میرے اہل بیت اور صحابہ کا مرتبہ نہیں سمجھ سکتا وہ یا تو حرامی ہے یا پھر منافق ہے یا پھر گندگی کی پیداوار ہے۔ یہ مصطفیٰ فرمانے کا ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم اہل بیت سے غداری کر سکتے نہیں، بلکہ پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کا نسب صحیح ثابت ہوتا ہے، جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جو اہل بیت کی غلامی کا پرچہ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب کبھی نبی کے کسی صحابی کی شان میں کوئی گستاخی کرنے والا ہو، حضرات محترم اس سے فوراً دور ہو جائیں اور اس کو جواب دیں کہ ہم نبی کے ہر صحابی کی تعظیم کرتے ہیں، کسی اور صحابی کی تعظیم تو بدین ہوگا، لیکن حضرت ابو بکر کی صحابیت سے انکار کر جانتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں آپ کی صحابیت کا ذکر ہے۔ جب سرکار نے ہجرت کے راہ میں حضرت ابو بکر سے کو ساتھ لیا اور جب ابو بکر ڈرنے لگے تو سرکار کے بارگاہ میں قرآن کی آیت جو قرآن میں موجود ہے، سرکار نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا وقال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سرکار نے فرمایا ڈر نہیں، انہوں نے اپنے صحابی سے کہا ڈرو مت اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے دوسرے اور بہت سے مفسرین نے تفسیر حمدیہ میں لکھا کہ ابو بکر کی صحابیت کے بارے میں شک کرنے والا کافر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کی آیت کا انکار ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، جو ترتیب خلفائے ثلاثہ کی ہے، خلفائے اربعہ کی ہے، ہمیں اسی ترتیب پر قائم رہنا ہے۔ مولا کائنات چوتھے خلیفہ ہیں نبی کے تو چوتھی ہے، اس میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں، میں نے کہا تم بناؤ گے، تم بناؤ گے بھائی، نبی موقع نے دنیا میں ظاہری حیات میں موجود ہیں، سرکار کی طبیعت ناساز ہے، مولا کائنات ہے، عمر فاروق ہے، عثمان ہے، دوسرے صحابی ہیں، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھا دے، جو اپنے مسلح پر اپنی ظاہری حیات میں جسے اقرار کر دے اس سے وہاں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا کہ ابو بکر سرکار کے پہلے خلیفہ ہیں اور سارے صحابہ نے اسے مان لیا۔ اگر آج کے یہ کل فہم مولوی، آج کے یہ اندھے اور لنگڑے مولوی جن کا علم لگ رہا ہے، جنہیں تمیز نہیں، مطالعہ کمزور ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ علی ایک نسبت سے بڑے ہو جاتے ہیں، ملکہ اہل بیت ہیں، حضرت مولا کائنات کی فضیلت الگ ہے، مگر خلافت پہ تفریق وہی ہے جو مصطفیٰ نے۔ اس لیے حضرات ہمیں چاہیے ہم صحابہ کا ادب کریں، اہل بیت کا بھی ادب کریں۔ صحیح ادب کریں نا، پہلے خلیفہ وہ لوگوں سے حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ، حضرت عمر فاروق دوسرے خلیفہ، حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ، حضرت مولا کائنات چوتھے خلیفہ۔ یہی ترتیب آپ کی خلافت کی ہے، یہی ترتیب آپ کی فضیلت کی ہے۔ اس لیے حضرات ہمیں اپنا عقیدہ اچھا کرنا ہے، کبھی کسی بددین کی بات کے ساتھ نہ بیٹھے، کبھی اس کے پاس بیٹھ کر ایسی باتوں پر توجہ نہ دیں، اور اگر ایسا کوئی کہہ رہا ہے کوئی مولوی اگر ہے، آج مفتی بہت بڑھ
بے شک سالوں کو پڑھنا یہاں تک فارسی کی پہلی میں اور موتی کا اتنا بڑا ہے کہ لگا کے کپڑے آپ لوگ پڑھتا جسے دیکھو جسے دیکھو اسے پوچھ لیا جائے کہ مفتی سیوا کون سا تو ترکیب نہیں کر سکتا اس کو، لیکن خالی لوگوں کو دھوکہ دینا پڑا، ہم اس سے مطلب نہیں ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہماری بستی والوں کا ایمان بالکل روشن روشن کی طرح منور ہے، ان کا سینہ قیامت تک ایسا ہی منور رہنا چاہیے، جن کے اندر کوئی کدورت نہیں آنا چاہیے، ہماری نسلیں سنی ہونا چاہیے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، جو میں نے حدیث پڑھی مصطفیٰ کی کہ آج ان کا نسل ثابت ہوتا ہے تو ایسے وفاداری سرکار نے فرمایا تو اہل بیت اور میرے صحابہ کا وفادار نہیں، وہ حرامی ہوتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی نے فرما دیا، اس لیے اپنے بچوں کو بتاؤ اور ایسے مولویوں کی تقریروں سے بچتے رہو جو مولوی صرف اہل بیت کے بارے میں بتاؤ صحابہ کا گستاخ بنا دے۔ میرے نبی نے فرما دیا ہے جو میرے کسی ایک صحابی کی شان کے گستاخی کرے گا اللہ تعالیٰ وہ جہنم کے لوگوں سے کتا بنایا جائے گا، وہ جہنم کے لوگوں میں سے کتا ہے، تو کیا یہ ہم برداشت کریں گے کہ اللہ جہنم کے لوگوں سے کتا بنائے؟ اس لیے حضرات محترم اپنے ایمان کو صاف ستھرا رکھیں، اسی چیز پر قائم رہے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا، بعد کے اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے فطرت رسول اللہ کی، مولا تعالیٰ ہمیں آپ کو عمل خیر کی